اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ حاقہ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 52۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ کہ جس کے دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ خوش خوش اپنا نامہ اعمال دوسروں کو دکھا رہا ہوگا، اور پھر پروردگار عالم نے ان افراد کا ذکر کیا کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں یا ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ حسرت کی تصویر بنا ہوگا، پچھتا رہا ہوگا اور اسے یہ کہنا شروع کر دے گا کہ کاش کہ یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، کاش کہ وہ جو موت مجھے آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی، یعنی اس کے بعد کی کوئی زندگی نہ ہوتی، نہ میرا مال مجھے کام آیا، نہ ہی میرا اقتدار، میرا اثر و رسوخ مجھے کام آیا۔ اور پھر پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ لو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اس زنجیر کی تفصیل بھی بیان کی۔ پہلے کہا گیا فغلوہ، خذوہ فغلوہ، یعنی اسے پکڑ لو اور ہاتھوں کو گردن سے ملا کر جکڑ دو۔ پھر کہا گیا کہ ثم الجحیم صلوہ، اسے ڈال دو جہنم کے اندر اور ایک ایسی زنجیر کے اندر اسے گرفت میں لے لو کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے دو بڑے گناہ اس کے گنوائے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اب اسی کنٹینویشن میں بات آگے بڑھ رہی ہے کہ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، کہ آج کے دن اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور اس کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا سوائے غسلین کے۔ غسلین کسے کہتے ہیں؟ یہ جو زخموں سے بہتا ہوا مواد ہوتا ہے معاذ اللہ، یعنی انتہائی ہولناک اور انتہائی کریہ منظر ذہن کے اندر آتا ہے کہ جو پیپ بہہ رہا ہے، جو خون بہہ رہا ہے، جو زخموں سے بہتا ہوا مواد ہے، وہی ان کو کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ لا یأکلوہ الا الخاطئون، اور اسے نہیں کھانا پڑے گا مگر ان لوگوں کو کہ جو خطا کار ہیں، یعنی جو جان بوجھ کر گناہوں کے اندر انوالو رہتے تھے، یہ وہ ہیں کہ جن کو اس طریقے سے پروردگار عالم کی طرف سے کھانا دیا جائے گا۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تو ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی کہ جسے تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک انداز ہے ترجمہ کرنے کا کہ لا کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جائے کہ یعنی جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی جو تمہارے مشاہدے کے اندر آ رہا ہے وہ ظاہر ہے تمہاری آبزرویشنل رینج کے اندر ہے، تو انسان جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ تو اسے نظر آ رہا ہے، آسمان نظر آ رہا ہے، زمین نظر آ رہا ہے، زمین نظر آ رہے ہیں، مگر اسی دنیا کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ بہت سے بیکٹیریا ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے، جنات ہیں کہ جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے، ملائکہ ہیں کہ جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے، اور پھر اس کے بعد جو اس کائنات اور گیلیکسیز کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ پاتا، برہنہ آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا، وہ دور کے اجرام فلکی ہیونلی باڈی جن کو دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ کی ضرورت ہے، اور جہاں ٹیلیسکوپ انسان کی نگاہوں کو پہنچا دیتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آگے ابھی اور بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو ان سب کو پروردگار عالم انسان کی اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ قول ہے ایک معزز رسول کا، ایک معزز پیغمبر کا۔ اب یہاں پر رسول کریم سے مراد ہے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جو آگے الزامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو عام طور پر مشرکین لگایا کرتے تھے شاعر ہونے کے عنوان سے، کاہن ہونے کے عنوان سے، یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے جاتے تھے۔ تو یہ قرائن بہت ہیلپ کرتے ہیں کسی لفظ کے مطلب کو معین کرنے کے حوالے سے۔ بعض جگہوں پر رسول سے مراد خود جناب جبریل کو بھی لیا گیا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ جناب جبریل کو شاعر یا کاہن کے الزامات سے متہم نہیں کرتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تھا۔ تو یہ بات درست ہے اپنی جگہ پر کہ چونکہ پیغمبر اکرم ان کے سامنے بیان کر رہے تھے تو ایک اعتبار سے مجازن ہی صحیح مگر اسے قول پیغمبر کہا جا سکتا ہے، چونکہ جناب جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اکرم کے اوپر نازل کر رہے تھے، لہٰذا مجازن اسے جناب جبرائیل کا قول بھی کہا جا سکتا ہے، مگر جو اصل حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جو آگے آ رہی ہے کہ تنزیل من رب العالمین، کہ یہ عالمین کے پروردگار کا نازل کردہ ہے، یہ ہے حقیقت۔
اور پھر اس کے بعد وہ واسطے اور وسیلے ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ کلام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اب پروردگار عالم کا جو کامنٹ درمیان میں ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تم کتنا کم ایمان لانے والے ہو، یعنی تم میں کتنے کم ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر پروردگار فرماتا ہے ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تم کتنا کم نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے، سنانے والا بیان کرنے والا ہمارا رسول ہے۔ اب ہمارے رسول کا کریکٹر، کردار تمہارے سامنے ہے، اس کا اخلاق تمہارے سامنے ہے، پھر اس کے بعد اگر تم شاعر کہہ کر اس کی بات کو نظر انداز کر دو، ایمان نہ لاؤ، تو یہ قابل افسوس بھی ہے، مذمت کی بات ہے۔ یعنی اگر ایک شاعر ہے وہ شاعری کر رہا ہے تو آپ عام طور پہ جملہ سنتے ہیں کہ بھئی یہ شاعری ہے مگر اس کا حقیقت سے کتنا ربط اور تعلق ہے یہ کون جانتا ہے، اس میں 4 باتیں حقیقت ہیں تو 10 باتیں ایسی ہیں کہ جو مبالغہ آ رہی ہیں، ایگزیجریشن ہے۔ اسی طرح سے کاہن کی بات ہے تو کاہن تو ایک کلیم کر رہا ہے کہ جنات سے اس کا رابطہ ہے، جس سے وہ غیب کی بہت ساری باتیں جان لیتا ہے، کچھ ٹھوکا ٹھاکی کرتا ہے یعنی اسپیکولیشنز کرتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ شوٹ کر دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، مگر کتنی وہ بات معتبر ہے۔ تو صحیح ہے، اگر شاعر کا قول ہوتا تو ایمان نہ لانا جسٹیفائیڈ ہوتا، اگر کاہن کی بات ہوتی تو اس سے نصیحت کا قبول نہ کرنا بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ تو اس رسول کا قول ہے کہ جو بڑا کریم ہے، معزز ہے، عزت دار ہے۔ اب تمہاری طرف سے ان تہمتوں کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جبکہ وہ اس بات کو اسٹیبلش بھی کر رہا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، بطور معجزہ خود اسی کلام کو پیش کیا جا رہا ہے کہ تم اس کا جواب لے آؤ۔ اب جب کہ یہ سچا رسول ہے اور وہ خدا بند متعال کی طرف سے نمائندگی کا شرف لیے ہوئے ہیں، تو وہ اگر کوئی غلط بات کہہ دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کا انتخاب غلط ثابت ہو جائے گا، اور جب خدا کا انتخاب غلط ثابت ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی خدائی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک فرض محال ہے کہ جس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ فرض کرو ولو کے ساتھ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تقولا علینا بعض الاقاویل، کہ یہ رسول ہم سے کسی غلط بات کو منسوب کر دے، یعنی کوئی بات اپنی طرف سے بنا لے اور ہم سے منسوب کر دے، لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم اسے پکڑ لیتے اس کا دایاں ہاتھ، یعنی ہم اسے گرفت میں لے لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ہم اس کی رگے حیات کاٹ کے رکھ دیتے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی بھی ہمارے سد راہ نہ ہو پاتا، یعنی ہمارے لیے رکاوٹ نہ بن پاتا، ہمارے لیے بیریئر نہ بن پاتا۔ یعنی یہ رسول نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بالفرض فرض محال، جس طرح سے پروردگار کہتا ہے نا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو فساد مچ جاتا، دوسرا خدا ہے نہیں لہذا فساد مچے گا نہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے، تو یعنی تم پوری طرح سے اطمینان رکھو کہ ہمارا انتخاب غلط نہیں ہے۔ جب ہم نے کسی کو معجزہ دیا ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کی رسالت، تو یہ پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اتنا اعتماد ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ وہ کوئی غلط بات ہم سے منسوب نہیں کرے گا۔ یہاں تک اگر بات واضح ہو گئی ہے تو پھر واپس پیچھے کی طرف چلیے۔ پروردگار عالم نے اسی لیے اپنے رسول کا تعارف کروایا رسول کریم، یہ بہت معزز رسول ہے، بہت معزز پیغام رساں کا قول ہے، یعنی یہ وہ ہے کہ جس کو تم جاہلیت کے زمانے کے اندر صادق مانتے تھے، اور ہم اپنے رسول کو جتنا جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نون والقلم کے اندر انک لعلی خلق عظیم، خدا گواہی دے رہا ہے، اور پھر یہاں پر اف سینیریو کے ساتھ یہ چیز بھی بیان کر دی گئی۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 برس کی زندگی کہیں پر اس طرح سے پروردگار عالم نے گرفت کی نہیں کی۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک ثانیہ، یعنی فریکشن آف سیکنڈ بھی جو ہو سکتی ہے، وہ بھی پروردگار عالم کی نظر ہے، اس پر ماتحت نگرانی پروردگار ہیں، اور پروردگار عالم کو اتنا اعتماد ہے کہ ہمارا حبیب ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، وہ جو کہے گا وہ بالکل حق ہوگا۔ اس کو خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا تاکہ سورہ معارج جو آگے کا ہے اس کی پہلی آیت کے ذیل میں ہی اس آیت سے ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اب آگے پروردگار عالم نے اس اعتماد کے اعلان کے بعد مزید ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، کہ یہ تو یقیناً تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے، للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے، جن کو فکر نجات ہے ان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ کون؟ یہی جو ہمارا رسول بتا رہا ہے، سنا رہا ہے، جو
کلام ہے، یہ جو قول اس کی زبان سے آ رہا ہے وہ سب کا سب نصیحت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، فکر نجات رکھنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ تم میں وہ بھی ہیں کہ جو جھٹلانے والے ہیں، یعنی وہ بھی ہیں کہ جو فکر نجات رکھنے والے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ نصیحت لیں گے، مگر وہ بھی ہیں کہ جو جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ یقیناً حسرت بن جائے گا کافروں کے لیے۔ جس طرح سے ابھی ہم نے پیچھے بیان کیا، پروردگار عالم نے کیا بیان کیا، جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ بعد میں پریشان ہی تو ہوں گے، پچھتاوے کا شکار تو ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کر لیا ہوتا، نصیحت پر عمل کر لیا ہوتا، اس سے نصیحت حاصل کر لی ہوتی۔ وہ جب نصیحت حاصل نہیں کریں گے تو یہ جھٹلانے والے جو کافر ہیں ان کے لیے حسرت بن جائے گی۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہ تو حق الیقین ہے، یعنی علم الیقین، عین الیقین سے آگے کا معاملہ ہے۔ یہ کلام خدا کا کلام ہے، یہ اتنا محکم معاملہ ہے کہ جو اس کو پڑھے گا وہ اس کی چاشنی کا احساس کرے گا، اس کا دل گواہی دے گا، اگر وہ ایمانداری کے ساتھ، نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ، کسی ایک طرف فیور بھی نہ کرے، اگینسٹ بھی نہ جائے، بالکل ایک نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ پڑھے تو یہ قرآن مجید اسے اپنی گرفت میں اور اپنی گرپ میں لیتا چلا جائے گا، مسمرائز کرے گا۔ مسمرائز سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اس کا جو اعجاز کا پہلو ہے وہ اس کو پوری طریقے سے محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے حبیب آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی کہ جو بڑا بزرگ ہے۔ یعنی اب یہاں پر خدا کی نام کی تسبیح یعنی خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کرنا، یعنی اے حبیب آپ ان کی پرواہ نہ کریں، جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے یہ حسرت بن جائے گی، جو تقویٰ والے ہیں وہ اسے نصیحت لے لیں گے، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہیے۔ یہ بڑائی کا ایک پہلو یہی ہے کہ خدا نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ غلط نہیں ہے، پروردگار عالم نے جو نازل کیا ہے اس میں کوئی ریب اور عیب نہیں ہے۔ یہاں پر یہ سورہ حاقہ مکمل ہوا، اور پھر پر ان سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم